السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ڈراپ شپنگ کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ شرعی لحاظ سے خرید و فروخت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو فروخت کر رہا ہے وہ چیز حصی یا معنوی طور پر اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، جبکہ ڈراپ شپنگ میں عام طور پر کاروبار کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کوئی شخص فروخت کرتا ہے تو اس کی تصویر اور پھر اس کی پوری ڈیٹیل وہ اپنی ویب سائٹ یا اپنے پیج کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان تصاویر کے اوپر کلک کرتے ہیں اور وہ اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، لیکن اس کے پیچھے بیچنے والے کے پاس اکثر و بیشتر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز اس کے قبضے میں ہی نہیں ہوتی۔ انسان نے فرضی طور پر تصاویر دی ہوتی ہیں، ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں دوسروں کو بیچ رہا ہوں۔ تو شرعی لحاظ سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے کہ ایک چیز انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے، تو بغیر قبضے میں لیے ایک چیز کو فرضی طور پر کسی اور کو بیچ دینا اور اس کی معلومات دوسرے کو دینا، تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو میرے پاس موجود نہیں، تو کیا میں وہ چیز اس کو بازار سے خرید کر دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو آگے فروخت نہ کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک چیز انسان کے اگر قبضے میں نہیں ہے تو وہ چیز آگے فروخت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو فرضی چیزیں انسان اپنی ویب سائٹ یا پیج کے اوپر جو ہے وہ شو کرے اور پھر لوگوں کو یہ دھوکہ دے کہ یہ چیز آپ خریدیں، حالانکہ وہ چیز انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک جائز صورت یہ بن سکتی ہے کہ اپنی پروڈکٹس بیچنے والا جو شخص ہے وہ اپنے پیج یا ویب سائٹ کے اوپر ان چیزوں کو شو کرے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہو، جس کا وہ حقیقی مالک ہو، تو وہ چیز اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر دے سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس میں بھی دو تین جو شرعی لحاظ سے جو بنیادی اصول ہیں وہ لاگو ہوں گے، وہ اس کو مد نظر رکھنے ہوں گے، چاہے وہ خریدنے والا ہے یا بیچنے والا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، یعنی غیر اسلامی یا غیر قانونی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کا جو ریٹ ہے، قیمت ہے، وہ پہلے سے خرید و فروخت کرنے والے آپس میں متعین کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے پیج یا ویب سائٹ کے اوپر جس تصویر کو وہ دے رہا ہے، یعنی وہ شو کر رہا ہے، تو خریدنے والا جس تصویر کو دیکھ کر اس کو آرڈر دے رہا ہے، جب وہ چیز خریدے گا تو وہی چیز اس کو دکھائی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یعنی ویب سائٹ کے اوپر آپ کچھ اس کو دکھائیں اور جب دینے کی باری آئے تو آپ اسے تھرڈ کلاس چیز دے دیں، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ چیز بھی ایک نمبر ہو، جس چیز کو آپ نے شو کیا ہے بعد میں وہی چیز، اور پھر اس چیز کے مطابق ہی اس کی قیمت جو شروع میں متعین کی گئی ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے کوئی فاسد شرط نہ رکھی گئی ہو، یعنی کوئی ایسی شرط کہ جو خلاف شرع ہو، تو اس شرط کا بھی جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں خرید و فروخت کے کہ جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن سر فہرست اور بنیادی چیز کہ ایسی چیز کو آگے بیچنا کہ جس چیز کی ملکیت یا جس چیز کا انسان خود ہی مالک نہ ہو، انسان کی ملکیت میں وہ چیز ہی نہ ہو، اور انسان اس کی تصویر اور پوری ڈیٹیل اپنی ویب سائٹ یا پیج پر ڈال کر، اور جس طرح عام طور پر ڈراپ شپنگ میں یہ سارا کام ہوتا ہے، تو یہ چیز شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔